مجھے لکھا ہوا میں نے تو پڑھ کے سنایا نا آپ کو. مجھے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات یاد نہیں ہوتے, پوری باتیں یاد نہیں ہوتی. حدیث مبارکہ پڑھتے ہوئے مطلب ڈر لگتا رہتا ہے, 100 مرتبہ پڑھی ہوتی ڈر لگتا رہتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے. ہاں مرادی معنی میں چل جاتا ہے, لیکن مرادی معنی بھی ہر ایک نہیں بنا سکتا نا, اس میں بھی تو اس کا بھی تو اہل ہونا چاہیے نا. یہ اس لیے آیتیں پڑھنے میں بھی احتیاط ہوتی ہے کہ مطلب میں ترجمے دیکھ کر پڑھتا ہوں. بعض اوقات اعتراض بھی ہوئے لیکن نتھنگ, دعوت اسلامی میں بتا کے نکل گئی الحمدللہ. دیکھ کر بیان سن کر بہت سارے لوگ الحمدللہ دعوت قبول کر چکے ہے نا الحمدللہ. تو اس میں یہ کہ حضرت شرمائیں وہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ مولانا ہو کر دیکھ کر یہ کہ تھوڑی جھجک اڑائیں, شرم اڑائیں, اور جہاں تک ممکن ہو. اب یہ تو مطلب انٹرنیشنل معاملہ ہے, آپ کو ممالک ایسے ملے گا کہیں جہاں مطلب جمعے کو جو خطاب ہوتا ہے نا دیکھ کے بغیر کرنا منع ہوتا ہے. باقاعدہ ان کی اوقاف ان کو بیان بھیجتی ہے خطیب صاحب کو, بھلے حضرت علامہ فہامہ جو بھی ہو, وہ اس نے دیکھ کر جو جس کو دیا گیا وہ اس کو بیان کرنا ہوتا ہے, اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. اچھا اسی طرح الحمدللہ اپنے یہاں بھی دعوت اسلامی میں بھی جمعرات کا بیان, جمعے کا, بڑی راتوں کے بیانات اس طرح دیے جاتے ہیں لکھے ہوئے کہ غلطیوں سے آدمی بچے یا اپنی پالیسی سے نہ ہٹے. ملکوں کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ اس سے ہٹ جائے گا, اگر اس کو ویسے بولنے کی اجازت دے دیں گے تو کیا کیا بول جائے گا. تو اس طرح مطلب ہے کہ کوئی ایسی حرج نہیں ہے, اگر کوئی اکا دکا اعتراض کرتا ہے تو اس کا اعتراض میں جان نہیں ہوتی, تو اس کو سمجھانا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا. جو سمجھدار خود ہو تو وہ سمجھا سکتا ہے. دنیا بھر کی بڑی بڑی کانفرنسز کے اندر جو ملک کی بہت بڑی نمائندگی کرتے ہوئے لوگ جاتے ہیں, اور انہیں بات اپنی ملک کی کرنی ہوتی ہے, ان کو سب پتہ ہوتا ہے, لیکن ان کو لکھا ہوا وہاں پر بیان کرنا پڑتا ہے. تقریباً سب کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے, اور لکھی ہوئی اسپیچ کو ہی وہ باقاعدہ ڈیلیور کرتے ہیں. پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر لکھے بھی تو پڑھے ہوتے ان ہیں کے پاس تعداد. ان کے شعبے بنے ہوئے جو ان کو اسپیچ لکھ کر دیتے ہیں. تو اس میں عافیت ہے, بات نفس کی بات ہے, سچی بات ہے. اب ہمیں اپنی وہ علمیت کی دھاک بچھانی ہوتی ہے, اس لیے وہ اگر ہم دیکھ کر بولیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے یار, اٹھا کے جنت میں تو رکھ نہیں دیں گے ہمیں, دوزخ سے بچا لیں گے, لوگ کیا کہیں گے. رب راضی ہو وہ کام کرنا چاہیے, غلطیوں سے ہم بچ کر نیکی کی دعوت دے پائیں. تو میری تو یہی درخواست ہے. اب اس میں عالم ٹھیک ہے, ہم بولتے نہیں علماء کو, لیکن عالموں کے حفظے بھی اب جو ہے نا دنیا دیکھی بھالی ہے, میرے حالات ایسے مشکل ہو گئے کہ, لیکن میں ہر عالم کی بات نہیں کرتا, مطلب سمجھ سکتے ہیں مطلب کہ حالات ایسے کہ یقین مانے کہ بعض اوقات بڑے بڑے نام ہوتے ہیں اور یہ فقہی مسئلے بیان کرتے ہیں تو سمجھے بھاگتے بنتی ہے کہ نہ چھیڑتے تو اچھا تھا. حالات ایسے ہو گئے, حفظ نہیں ہے, پڑھا ہوا ہوتا ہے, پڑھایا ہوتا ہے, برسوں سے پڑھا ہوتا ہے, لیکن بھول جاتا آدمی. یا بعض اوقات مائک پر لوگوں کی بھیڑ میں ایک ذہن تبدیل ہوتا ہے, ایک امپریشن ہوتا ہے, دھاک بیٹھتی ہے لوگوں کی. بعض اوقات وہ شخصیت آ کے بیٹھ گئی ہوتی ہے, یا اپنے سے بڑی کوئی مقررین بیٹھے ہوتے ہیں, تو ایسے میں آدمی کے اندر تھوڑی ہلچل ہوتی ہے, بھلے کنٹرول کرے اپنے آپ کو, لیکن اندر سے وہ سمجھتا ہوتا ہے. تو یوں بھی بعض اوقات وہ کچھ کا کچھ منہ سے نکل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ دیکھ کر اگر ہمت کرے نفس کو مارے تو میرے خیال میں عافیت عافیت عافیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 600 سنہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آخر عمر کے یہ شاگردوں میں سے ہیں, اور علم حدیث پر اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے, اور اسماء الرجال پر ان کی ایک مشہور کتاب ہے الکمال فی اسماء الرجال کے نام سے, اور 200 اور کئی جلدوں میں ان کی کتابیں موجود ہیں, لکھی ہیں انہوں نے. یہ ہمیشہ دیکھ کر بیان کیا کرتے تھے. ان سے جب کہا جاتا تو وہ فرماتے کہ اگر میں چاہوں تو سندوں کے ساتھ پوری یہ روایتیں حدیثیں بیان کر سکتا ہوں, لیکن وہی اعجاب نفس کے لیے کہ نفس جو ہے یہ اس کے اندر خود پسندی نہ آئے, اس لیے میں دیکھ کر بیان کرتا ہوں. منازع عبد الغنی نابلسی نہیں, عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ. المقدسی, ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی دیکھ کر ثابت ہے. حیات اعلیٰ حضرت میں واقعہ ہے کس طرح کا, دیکھ کر آپ نے کہیں کتاب سے دیکھ کر بیان فرمایا تھا یا کوئی درس وغیرہ دیا تھا اس طرح کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایک نفس کی شرارت میں آپ کو بتاؤں, جیسے ہم لوگ دیکھ کر بیان تو کر لیتے ہیں, یا ہم چھپا کے رکھتے ہیں. ناطقوں کو بھی دیکھا کہ جیسے یہ یوں رکھ کے نہیں کرے گا, یہ پکڑے جاتے ہیں, مبلغین بھی پکڑے جاتے ہیں, سمجھے, ناطقوں پکڑے, پھر یوں بالکل
اس کی پھر آئی لک جب چینج ہوتا ہے نا پھر شروع ہو جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیکھ کر تو یوں رکھ دو نا یار، کیا ہے یار، یوں کر کے پڑھ دو نا یار، کیا مسئلہ ہے یار، ساری ادا کے بخشش کس کو یاد ہے یار، نعتوں کی کتابیں کس کو رٹی ہوئی ہیں، وہ نیا نیا کلام ہوتا ہے، ارے بعض کلام ایسے ہوتا ہے کہ پڑھتے رہتے تو یاد ہو جاتے ہیں، اچھا جتنے اشعار پڑھتے رہتے وہ یاد ہوتے ہیں، دوسرے نہیں یاد ہوتے، تو یوں اگر یہ یوں رکھنا نفس کی شرارت نہیں ہے، ویسے ہی رکھا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس میں غور کر لے گا یار یہ شرارت نفس کی ہوتی ہے عام طور پہ، کہ لوگ بولیں گے یار اس کو اتنا بھی یاد نہیں ہے، دیکھتے کہ نعت پڑھ رہا ہے، اتنے برسوں سے نعت پڑھ رہا ہے، اتنے برسوں سے بیان کر رہا ہے، اور دیکھتے کہ یوں کر کے بیان کر رہا ہے۔ اب تو ایسا ہے دور آ گیا ہے، یہ اسکرپٹ کیا ہے اس کو کیا بولتے سامنے، ٹیلی پرومپٹ. ٹیلی پراؤمپٹ ہے نا، یہ جو جیسے میں پول کھول رہا ہوں، جیسے یہ بیان ہو رہا ہوتا ہے نا، مبلغین بیان کر رہے ہوتے ہیں، کہ تو پڑھ سب مضامین بیان کر رہے ہوتے ہیں، کہ آدمی اش کر اٹھے وہ علامہ سنا تھا لیکن دیکھا آج، سمجھا، حضرت کو ایک بھی عبارت پتہ نہیں ہوتی، حضرت علامہ کو صحیح بولتا ہوں، ٹیلی پراؤمپٹر سامنے ہوتا ہے حضرت کے، سمجھے، اسکرین ایک سامنے ہوتی ہے جس میں اس کے سامنے ہوتی ہے، حضرت اس کو دیکھ کر یوں بیان کر رہے ہوتے ہیں، آئی لک بھی صحیح ہوتا ہے اس کا، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زبانی بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ شرارتیں نفس کے لیے تو مہیا ہیں، نفس تو یوں پھول کے موٹا ہوگا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کیا تصور کرتے ہوں گے، لیکن حضرت جس وقت لوگوں سے جب روبرو پیشی ہوگی نا، اور آپ کو کہیں گے وہ جو آیت قرآنی آپ نے پڑھی تھی اس کی تفسیر بیان فرمائی تھی، ایمان تازہ ہو گیا، جی چاہتا ہے کہ حضرت پھر سنا دیجئے، اب حضرت امتحان میں، سمجھا، وہ آیت نہ یاد ہے نہ ترجمہ یاد ہے نہ تفسیر ہے، اب حضرت کہاں کھڑے ہوں گے، مدینے گلی میں، ویزا کیسے ملے گا اگر دھوکہ دیا ہے تو، معاذ اللہ، یعنی کوئی اس طرح کرتا ہے تو نہ یہ گناہ ہے نہ اس پر ہم کوئی شرعی طور پر حکم لگائیں گے، ایک میں نے بات کر دی کہ یہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے نفس کو جو ہے نا ہر طرح سے رام کیا جا رہا ہے، کیا فکر مت کرو یار، لیکن یہاں بس آدمی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، نہ اخلاص کی تعریف معلوم ہے، جنرلی اخلاص کیا ہوتا ہے، ریا کیا ہے، حقیقت میں ہم کو نہ اس کی تعریفات معلومات ہے، اور یہ نہ ہو تو کیا کیا نقصانات ہوتا ہے، اخلاص نہ ہو تو کیا نقصان ہے، ریا ہو تو کیا نقصان ہے، اس کی معرفت، اس کی پہچان یا معلومات بھی نہیں، حافظ کمزور کہ سنے تو یاد نہیں رہتا، توجہ نہیں، نفس و شیطان دبائے جا رہے ہیں، بس تو ہی تو ہے، تیرا امپریشن خراب ہو جائے گا، تیرا امیج خراب ہو جائے گا، پھر لوگ تیری بات کا اثر نہیں لیں گے، متاثر نہیں ہوں گے، وہ طرح طرح کے وسوسے ڈال کر وہ بندے کو لگائے رکھتا ہے، جائیں تو جائیں کہاں، مدینے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔